آدھے فلیٹ ہے, آدھے میں پنک بنا ہوا, چھوٹا سا وہ پروجیکٹ ہے یہ, لیکن اس کے باوجود آپ دیکھ لیں وہاں بھی سیل موجود ہے, وہاں بھی سیل موجود ہے. لوگ وہاں سے آپ دینے والے نے, لینے والے نے پیسہ کمایا, 9 لاکھ روپیہ ہم نے اس کا صرف ایڈوانس ٹیکس گورنمنٹ کے خزانے میں جمع کرایا. یہ آج کی بات ہے. تو اس سے آپ اندازہ لگائیں بزنس نہیں ختم ہوتا. تو میری آپ دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ فیصل ٹاؤن ایک برانڈ کا نام ہے. پروجیکٹ مارکیٹ میں بہت لوگ آتے ہیں. خطارہ میں کسی کو منع نہیں کر سکتا, میں کسی کے بارے میں تنقید نہیں کر سکتا کہ آپ پیسہ کہاں پہ انویسٹ کریں, وہ لیکن بھائی کسی آرگنائزیشن میں پیسہ لگائیں, یہ کوئی کاموں کا تجربہ ہو. لینڈ لینا, آبادیاں لینا, قبضے لینا, پھر اس کی 5 سٹار پلاننگ کرنا, اس کو 5 سٹار ڈیولپمنٹ کرنا, اور پھر 5 سٹار اس کی ایگزیکیوشن کرنا, اسی طرح کی آبادی لانا, اور سب سے بڑھ کر اربوں روپے کے ریسورسز چاہیے ہوتے ہیں جب پروجیکٹ بن جائے اس کے بعد اس کی مینٹیننس کے لیے. کیا یہ مارکیٹ میں جتنے سارے پروجیکٹ لاتے ہیں ان کے پاس وہ ٹیکنیکل ایکسپرٹیز موجود ہے؟ کیا ان کے پاس وہ سیٹ اپ موجود ہے؟ کیا اس طرح کے کام انہوں نے کیے؟ یہ ایک سائنس بھی ہے اور ایک آرٹ بھی ہے. یہ ہر آدمی کے پاس کا کام نہیں ہے. اسی لیے تو ہوتا ہے کہ روزانہ 100 کلونی آتی ہیں, کیوں کی ریکوائرمنٹ پوری ہوتی ہے. 90% اس پہ فراڈ نکلتا ہے. 10% بنا نہیں سکتے, بنا لے تو وہ آباد نہیں کر سکتے, آباد کر لیں وہ اس کی مینٹیننس نہیں کر سکتے. میں کسی کا نام نہیں لیتا لیکن ایک مثال دیتا ہوں. E11 میں ملٹی کی سوسائٹی ہے. سردار صاحب نے کہا میرے گھر کا وہاں 15 کروڑ روپیہ لگا ہے, میں اس کے ساتھ 4 سوسائٹیوں کا نام گنا سکتا ہوں. اگر اتنے سائز کے پلاٹ کا وہ مجھے 4 کروڑ روپے کا بھی گھر بیچ کے دکھا دے, میں وہ بات تو میں بھی E11 کی کر رہا ہوں, ایک ہی سیکٹر ہے. بات میں بھی F17 کی کر سکتا ہوں, بات میں فیصل ٹاؤن کے ساتھ جڑی ہوئی سوسائٹیوں کی بھی کر سکتا ہوں. بڑے بڑے گورنمنٹ کے ادارے کیوں اتنے مہنگے نہیں ہیں؟ آپ یقین جانیں, آپ B12 کو کوٹ کر کے شاہ صاحب, میں کہتا ہوں کہ میرے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہے. اگر آپ B12 کو کوٹ کر کے فیصل ہل کو بیچنا ہے تو مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے کہ جی B12 میں 10 کروڑ کا ہے, 12 کروڑ کا ہے تو فیصل ہل میں 3 کروڑ کا کرے. لوگ فیصل ہل کی مثال دے کے B12 کا پلاٹ بیچا کریں گے. جناب فیصل ہل کا پلاٹ 15 کروڑ کا ہے تو B12 میں آپ کو 12 کروڑ مل رہا ہے, لہٰذا ادھر سستا مل رہا ہے تو آپ B12 کے پلاٹ لیں. یہ مومنٹم انشاءاللہ تعالیٰ بنے گا, اور یہ میں پیٹرن آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ سیٹ کر کے دکھاؤں گا, اور لمبا نہیں کروں گا. چند آپ 1 سے 3 سال کے اندر یہ پیٹرن میں آپ کو سیٹ کر کے انشاءاللہ تعالیٰ. ایک ریل اسٹیٹ نے ہمارے لیے بات کی ہے. دوستو میری ایک لسٹی ہے, میں چھوٹی موٹی لوگوں کی باتیں محسوس نہیں کرتا, میں آگے چلنے والا آدمی, پیچھے دیکھنے والا آدمی نہیں. میرے ساتھ جو میرے دوست چلتے آ رہے ہیں, میری جو ریل اسٹیٹ برادری ہے, میں انڈاؤٹڈ ان کے ساتھ کھڑا ہوں اور انشاءاللہ تعالیٰ کھڑا رہوں گا. اور جو انوینٹری آئے گی اس میں پہلا حق بھی آپ دوستوں کا ہے, اور اپنے دوستوں کو ہی میں اکاموڈیٹ کروں گا. لیکن اس دفعہ صاحب نے مجھے یہ کہا تھا کہ آپ چھوٹا پروجیکٹ نہ لائیں, اس لیے آپ 2 ماہ سے بڑا انتظار کر رہے تھے. پروجیکٹ میں نہیں کہہ رہا تھا 32 میں پروجیکٹ آئے گا, کیونکہ میں اس کی تیاری کر رہا تھا. مجھے ساتھ کھانے کو بالیاں بتایا تھا کہ ہم نے اپنے دوستوں کو اکاموڈیٹ کرنا ہے, اس کے لیے اتنا بادمی چاہیے. میں نے بھی اس پہ بہت کیا, تھوڑی سی محنت کی, اللہ نے ہمیں اس کے اوپر بہت بڑی کامیابی دی. تو اب ہم جو پروجیکٹ انشاءاللہ تعالیٰ لانچ کرنے جا رہے ہیں وہ اس کی ڈیٹیل تو میں آپ سب کو اس دن بتاؤں گا جس دن میں اس کی لانچنگ کروں. آج میں صرف ڈیٹ بتاؤں گا, اور اتنا آپ کو بتاتا ہوں 5 سٹار پروجیکٹ ہے. 5 سٹار اس کی پلاننگ ہوگی, 5 سٹار اس کی ڈیزائننگ ہوگی, 5 سٹار اس کی ڈیولپمنٹ ہوگی, اور 5 سٹار اس کی ایگزیکیوشن ہوگی. اور اس کی پیمنٹ بہت کم لے کر آؤں گا. یہ میں جان بوجھ کے کہا رہا ہوں, کم قیمت کا پروجیکٹ لے کر آؤں گا اور لمبے شیڈول کا پروجیکٹ لے کر آؤں گا, تاکہ جو ہمارے ملک کی مڈل کلاس ہے وہ بھی اس پروجیکٹ میں اکاموڈیٹ ہو. اور 25-50 سے لے کر 2 کنال کے اس میں پلاٹ ہوں گے, اور کمرشل پلاٹ جب آئیں گے 10 مرلے سے لے کر انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو کنال بھی, 2 کنال بھی, 5 کنال بھی, اور 50 کنال بھی, اور 100 کنال تک کے بھی ہوں گے. بڑے بڑے مال, بڑی بڑی یونیورسٹیوں کے لیے میگا اسکیل کے اوپر ہم اس کی
سارا کام کر رہے ہیں. کام تو ہم نے بہت کر لیا تھا لیکن بیچ میں ہمیں روکنا پڑا آپ کی وجہ سے کہ وہ کہہ رہے تھے ایک تھا کہ ہم کلسٹر بنائے بکیں گے تو اس میں یہ 25-40-60 سائز ہے سب کو جمع کر کے آپ کو دیں گے. ایک کلسٹر ہے آپ نے اتنے سائز کے لینے ہیں. کچھ دوستوں نے کہا کہ نہیں یہ آپ کی پرانی ہسٹری رہی ہے کہ آپ بکنگ کریں لیکن ہم نے اسکیم میں ہر سائز کے ڈیزائن کرنے ہیں. جتنی بکنگ ہے کہ اتنے ڈیزائن کر دیں گے باقی بڑے سائز ڈیزائن کر دیں گے. تو اس وجہ سے ہمیں اس پہ اوپر کچھ کام ٹیمپریری روکنا پڑا. تو لہٰذا میں انشاءاللہ تعالیٰ 12 ستمبر کو وہ پروجیکٹ لانچ کرنے جا رہا ہوں اور 12 اکتوبر کو. اور 12 اکتوبر کا لانچے کا مطلب یہ ہے کہ اس دن ہم بھی آرڈر پکڑ رہے ہیں. اس دن یہ آرڈر ہم ریسیو کریں گے تو اس سے پہلے 2 کام کریں گے. اس ڈیٹ میں اس کی اچانک آپ کو بتاؤں گا اتنا ٹائم نہیں ہے کہ اس سے پہلے میں آپ سب دوستوں کو اس لوکیشن کے اوپر لے جاتا ہوں جہاں پہ یہ پروجیکٹ آئے گا. جیسے بھی اس کے رستے ہوں نزدیک ہوں دور ہوں آپ کو پہلی دفعہ ذرا تھوڑا سا مشکل شاید جانا پڑ جائے ہم اس سائٹ کے سینٹر میں یا اندر بالکل بیٹھیں گے. ادھر آپ کا کھانا بھی ہوگا. آپ سب دوستوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ جو ٹائم ہو آپ ٹائم پہ آئیں تاکہ 10-15 منٹ روشنی میں آپ اس پروجیکٹ کو دیکھیں. تو وہاں پہ انشاءاللہ ہم سب کی اسپیچ ہوگی اور وہاں پہ آپ لوکیشن بھی دیکھیں گے. وہاں اس کے ریٹ بروشر ہر چیز آپ کی ٹیبل کے اوپر پڑی ہوگی اور اگلے دن سے آپ یہ آرڈر دینا شروع کر دیں گے. تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کی جو بھی اس کا ریٹ ہے اس کے اوپر ریٹ بھی اچھا ہوگا ریٹ بھی اچھا ہوگا ہر چیز انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اچھی کر کے دیں گے. لیکن اب ہم جو پروجیکٹ لے کر آئے میری ریکویسٹ یہ ہوگی کہ سب لوگ ایک برانڈ کے ساتھ جڑے رہیں. میرے پاس آج کے دن میں کل کی بات نہیں کر رہا میں آج کی بات کر رہا ہوں. 4 پروجیکٹ میرے پاس ڈیزائن ہوئے پڑے 4 پروجیکٹ. چاروں پروجیکٹوں میں کوئی ایک پروجیکٹ بھی 20,000 کنال سے کم نہیں. یہ آپ اندازہ لگائیں کہ 4 پروجیکٹوں کی تیاری میرے پاس آج ہے. اگر آپ 12 کو کہیں تو میں چاروں پروجیکٹ اناؤنس کر سکتا ہوں. کوئی پروجیکٹ اس میں 20,000 کنال کے کم نہیں. 20,000 کا مطلب ہے کہ اسلام آباد کے 3 سیکٹر F6 F7 F8 کو جمع کریں تو پھر اس کا رقبہ 20,000 کنال ہوتا ہے. یہ میں آپ کو منیمم بتا رہا ہوں جس کی تیاری آج ہے. لیکن جس جگہ پہ میں آپ کو لے کر جا رہا ہوں اس کا تو پتہ نہیں کتنا ایریا. اتنا ہنٹ دیتا ہوں کہ جتنا میں نے آپ کو بتایا اس سے کئی گنا زیادہ ہے. تو لوکیشن کیونکہ زیادہ ہے تو کچھ دوستوں کو ہم پہلے لوکیشن دکھا رہے ہیں کیونکہ 3 سائٹس میں نے دکھانی ہے. اس میں سے ایک سائٹ سلیکٹ ہوگی تو جو ہمارے سب دوست جائیں گے وہ ایک سائٹ پہ جائیں گے. لیکن اس سے پہلے 12-13 دن میں ہم نے ان 4 یا 3 لوکیشنوں میں سے ایک لوکیشن بھی سلیکٹ کرنی ہے. پھر اس کے بروشر بھی بنانے ہیں اس کا ریٹ بھی ڈیسائیڈ کرنا ہے ریٹ بھی بنانا ہے پرنٹنگ بھی ممبرشپ فائل ممبرشپ فارم فائل کور بے شمار اس کی جو ٹیکنیکل چیزیں ہیں وہ بھی پوری کرنی ہے. پھر جس پروجیکٹ ہے اس کی لیگل فارمیلٹی کی طرف بھی ہم نے پورا کرنے کی طرف جانا ہے. تو بے شمار اس کی ٹیکنیکل چیزیں ہیں جو ہم نے پوری کر لی ہیں. لیکن اصل چیز ہوتی ہے جو لینڈ کہ کیا لینڈ آپ کے پاس اویلیبل ہے. وہ آپ کا کریڈٹ جاتا ہے آپ کے برانڈ کو کہ ایک پلاٹ آپ نے نہیں بیچا ایک فارم نہیں بیچا کسی سے 1 روپیہ نہیں پکڑا. اور لینڈ آپ کے پاس کتنی ہے کئی ہزار کنال کئی ہزار. اور کئی ہزار کا مطلب ہے کہ 20,000 کنال سے کئی ہزار اوپر کی میں بات کر رہا ہوں. اتنی لینڈ آپ کے پاس اویلیبل ہے. سی ڈی اے کے کئی سیکٹر نکل سکتے ہیں. بلکہ اگر سچی بات کریں سی ڈی اے نے جو 65 سال میں جتنے سیکٹر ڈیولپ کیے اتنے سیکٹر شاید اسے ایک سیٹ سے نکل. تو لہٰذا آپ کے پاس بہت زیادہ پیسہ کمانے کا وقت ہے. جب ایک پروجیکٹ کی آپ روکیں گے پھر آپ مجھے کہیں کہ 1 ماہ کے بعد 2 ماہ کے بعد نیا پروجیکٹ لے آئیں گے وہ بھی اتنا ہی آئے گا. پھر آپ 4 ماہ کے بعد کہیں گے ایک اور لے آئیں تو پھر وہ وہی آئے گا. پھر آپ 4 ماہ کے بعد کہیں گے نیا پروجیکٹ لے آئیں گے تو پھر لے آئیں گے. 4 کی تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ 4 ڈیفرنٹ لوکیشن کے پروجیکٹ جو ہیں وہ ریڈی ہیں فار سیل. ہم جب چاہیں سیل کر سکتے ہیں. وہ ہماری مرضی ہم کب تک لگ جاتے ہیں یا آپ دوستوں کی مشاورت سے ہوگا. تو انشاءاللہ تعالیٰ میری آپ دوستوں سے درخواست ہے کہ آپ فیصل ٹاؤن برانڈ کے ساتھ جڑے رہیں. کیونکہ ہم جب لوکیشن پسند کرتے ہیں جس دن یہ B17 تھا میں نے اس کی لوکیشن جب پسند کی بہت دوستوں نے اعتراض کیا
کہ کہاں کرتے ہیں. ہم بہت چیزیں مارکیٹ میں اوپن نہیں بتا سکتے. اس نے لگ رہا تھا کہ یہ وہ پروجیکٹ ہوگا جو کبھی بھی نہیں بنے گا. اس میں ایک گھر نہیں بنے گا 30 سال. کیوں؟ اس کے ساتھ AWD، اس کے ساتھ پیچھے کیبنٹ سوسائٹی، اس کے پیچھے اور سوسائٹیاں. وہ کہہ رہے تھے اس میں جو آپ سے 20 سال پہلے کے بنے اس میں تو 2 گھر ابھی تک نہیں بنے. آپ آخری اسلام آباد کے کونے پہ چلیں گے، آپ کیسے کہیں گے آباد ہے؟ آج پاکستان میں B17 میں اچھا پلاٹ لینا، گھر بنانا لوگوں کا خواب ہے. بڑے بڑے لوگ، میں اس وقت نام نہیں لینا چاہتا، جو مجھ سے کہتے ہیں کہ چور صاحب وہاں پہ ایک گھر آپ ہمیں کو پلاٹ لے کے دے سکتے ہیں. یہ ہے آپ کا. میں E11 کی بات کر رہا ہوں، میں B17 کی بات کر رہا ہوں. اسی طرح ہم جب بھی کوئی پروجیکٹ تنصیب کرتے ہیں تو اس کی لوکیشن دیکھتے ہیں کہ آنے والے وقتوں میں کیسا ہوگا، اور ہم نے کہاں سے اس کو کہاں تک کنیکٹ کرنا ہے. ہم نے اس کو موٹر وے سے کہاں سے کنیکٹ کرنا ہے، ہم نے GT روڈ سے کہاں سے کنیکٹ کرنا ہے، ہم نے FMC میں کہاں. آپ کو پتا ہے جب اس کی ایک دفعہ انٹرسٹ کی بات ہوئی تھی تو میں نے آپ کو کہا تھا کہ میں G بلاک سے کنیکٹ کروں گا. ساری دنیا گھوم کے آگے وہ کہتے ہیں زمین کہاں سے G بلاک سے کنیکٹ کریں گے. آپ لوگوں نے REC کی میٹنگ میں بھی یہ سوال پوچھے تھے اور لوگوں نے میرے بعد کانوں میں باتیں کی تھی کہ یہ آدمی کیا بات کر رہے ہیں، کہاں سے کنیکٹ کرے گا، زمین ہی کوئی. آپ دیکھ لو 200 فٹ ہائی وے کے ذریعے کنیکٹ ہے. سر G بلاک سے کنیکٹ GT روڈ پہ کنیکٹ ہے تو ہوا نا کنیکٹ. تو کوئی پلاننگ تھا تو کنیکٹ ہوا، اس میں کوئی زیک میں نہیں لائے. ایک سموتھ پلان. اس کا مطلب کہ کسی نے کوئی ڈیزائن بنایا ہوا تھا، صرف آپ کو دکھایا ہوا نہیں تھا. اگر دکھایا نہیں تھا تو اس لیے آپ سوال کر رہے تھے. تو اس لیے ہر پروجیکٹ جو کنسیو ہوتا ہے اس کے ہم آلٹرنیٹ روٹ بناتے ہیں. وہ آپ سے شیئر نہیں کرتے، ہماری مجبوری ہے. تو اس لیے آپ کو اس کا علم نہیں ہوتا. تو اس طرح جو نئے پروجیکٹ ہے اس کی بھی ہم نے تھوڑی چیزوں سے اس کو کنیکٹ کیا. آپ کو شاید میں نہ بتا سکوں یا ایک کوئی چیز بتاؤں، باقی نہ چیزیں بتا سکوں. تو یہ ایک پورا کنسیپٹ ہے، ایک پروفیشنل ادارہ ہے، ایک برانڈڈ ادارہ ہے. اس کے ساتھ آپ کام کریں تو اللہ پاک آپ بھی اس پروجیکٹ کے ساتھ جڑے رہیں. بی پازیٹیو، اپنی صحت کے اوپر توجہ دیں، مارکیٹ کے اوپر توجہ دے رہا. یہ میں سمجھتا ہوں اس کی ضرورت نہیں ہے. ہم نے تو ہر وقت دیکھا، آج میں نے 7-8 پروجیکٹوں کا افتتاح کیا، کسی نے یہ باتیں نہیں پوچھی. ہم تو نہیں پوچھ رہے مارکیٹ میں اسپیڈ کا ہے، ڈالر کا ہے، فلان چیز کا ہے. اور پھر کام کرے. کام والوں کے لیے کام بہت ہوتا ہے. میں صبح اٹھتا ہوں، میرے پاس تو کبھی رات 10 بجے تک کام کرنا نہیں ہوا. جس نے نہیں کرنا اس کے پاس کام نہیں ہے. تو یہ کام نہ کرنے کے آپ کے 10 بہانے ہیں، کام کرنے والوں کے لیے. آخری بات میں کرنا چاہتا ہوں، آپ نے بڑے صبر سے سنا. آج ماشاءاللہ ربیع الاول کا ماہ جو ہے وہ ایک مبارک ماہ شروع ہو گیا. تو میں اس کی مناسبت سے ایک آدھ منٹ آپ کا لوں گا اور بات کرنا چاہتا ہوں. یہ کائنات کا یہ جو ہمارا پلینٹ ہے، ہماری زمین ہے، ہماری جو کائنات ہے، اس کا ایک یہ عظیم دل تھا، بڑا دل تھا. کئی شخصیتیں ہوتی ہیں وہ ایسی ہوتی ہیں کہ پھر اس جیسا دوبارہ مقابل نہیں ہو سکتا. ہمارے نبی علیہ السلام کی ولادت جو تھی وہ اس کائنات کے لیے، اس پلینٹ کے لیے اتنا ایک عظیم واقعہ تھا کہ اس جیسی شخصیت اس پلینٹ میں اس سے پہلے نہ قیامت تک نہ پیدا ہوئی ہے اور نہ کبھی زندگی میں پیدا ہوگی. تو ایسی شخصیت کا ظہور ہمارے لیے بہت بڑی باعث برکت سے کم کوئی چیز نہیں ہے. صرف نبی علیہ السلام کے دل کو منانا یہ عبادت نہیں ہے، یہ بھی عبادت ہے. نبی علیہ السلام کا نام لینا، ان کی بات کرنا، ہر چیز عبادت ہے، ہر چیز میں ثواب ہے. لیکن جو ہمارے نبی علیہ السلام کی تعلیم ہے وہ یہ نہیں ہے. ہمارے نبی علیہ السلام کے میں ایک دو واقعہ آپ سے بیان کرتے ختم کرتا ہوں. ایک بہت عظیم شخصیت ایک عظیم سفر کے اوپر، معراج کے اوپر اللہ پاک کے پاس گئی. اور ایسا واقعہ بھی اس روئے زمین پہ ایک ہی شخصیت کے ساتھ پیش آیا جو ہمارے نبی علیہ السلام. وہاں اللہ پاک نے ان کو 3 چیزیں عطا کی، اوپر بلا کے 3 چیزیں عطا کی. نمبر 1، اللہ پاک نے کہا کہ اے نبی علیہ السلام، آپ کو اس پلینٹ کے اوپر سب سے عظیم افضل اور رتبے کے ساتھ
भेजा गया है और आला रसूल के ऊपर फाइल किया गया है, लिहाजा आपको जो तोहफे आसमानों के ऊपर बुला के दिए जाएंगे वो भी सबसे आला और सबसे अफजल। उसमें पहला तोहफा क्या दिया गया कि नबी अस्सलाम को कहा कि आपकी उम्मत का कोई भी आदमी जिसने कलमा पढ़ा होगा और उसने अगर एक काम नहीं किया होगा तो मैं कभी ना कभी उसको जन्नत में दाखिल करूंगा। वो क्या एक काम है कि जिसने कभी शिर्क ना किया होगा उसको मैं कभी ना कभी जन्नत में ले जाऊंगा। एक ये तोहफा दिया। दूसरा तोहफा क्या दिया? अल्लाह पाक ने नबी अस्सलाम को कहा कि 5 नमाजों का तोहफा मैं आपको देता हूं कि आप अपनी उम्मत के लिए ले जाना। और ये 5 नमाजों में बड़ी बरकत और ये एक अजीम तोहफा है जो आसमानों के ऊपर दिया गया। लिहाजा मेरी आपसे दरखास्त है कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक मत ठहराना, शिरक मत करना। और अल्लाह पाक के नबी हमारे लिए आसमानों से एक अजीम तोहफा नमाज का लेकर आए। सब लोग 5 वक्त, अगर आपको अपने नबी से मोहब्बत है तो आप वो 5 वक्त नमाज पढ़ें। तीसरी चीज, अल्लाह पाक ने पूरा कुरान पाक जमीन के ऊपर जिब्राइल के जरिए हमारे नबी अलैहिस्सलाम के सीने पे उतारा। लेकर सूरत बकरा की आखिरी 2 आयतें जो है ये अल्लाह पाक ने अर्श के ऊपर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तोहफे में दी। अगर आप उसको पढ़ना चाहें, ज़बानी याद करना चाहें, डाउनलोड करना चाहें, टोटल 1 मिनट 10 सेकंड में वो आप 2 जो आयतें हैं वो सुन सकते हैं। आप इतने बड़े, इतने अजीम नबी की उम्मती हैं तो और सबसे बड़ी उम्मत आप है, सबसे अफजल उम्मत आप है, तो हमारा फर्ज बनता है कि हमारे नबी ने हमारे लिए जितनी दुआएं की, जितने रोए, जितनी मुश्किलातें बर्दाश्त की, हम भी अपने नबी अलैहिस्सलाम की उतनी जो हमारे उसमें काम है वो हम निपटाएं। हम नबी अलैहिस्सलाम ने जो हमारे लिए दुआएं आला उम्मत के लिए की, हम भी उनको आला उम्मत बन के बनाएं। तो अगर हम थोड़ा थोड़ा भी अपने नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नतों के ऊपर अमल करें तो हम दुनिया और आखिरत में कामयाब हो सकते हैं। अल्लाह पाक हम सबको अल्लाह के अहकामात और नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत के ऊपर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।